کا حق ادا کر دے اور معاف کر دے. کیا کر دے؟ یہ آپس میں جو ہے نا، اس سے بات نہیں کرتا، اس سے بات نہیں کرتا، یہ ایسا وہ ایسا، اس کا وہ دیوبندی، یہ تبلیغی، یہ سنی، یہ وہابی. میرے پیارو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بڑھ کر کوئی اخلاق ہوں گے؟ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، بھائی ذرا جلدی جلدی بتاؤں گا، ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ غریب آ گئے، کچھ مسکین، کچھ یتیم، کچھ بیوہ، کچھ لاچار، کچھ مجبور آ گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا، ابو ہریرہ اپنے پاس کیا ہے؟ بیچارے دیکھو یہ آئے، ان کے چہرے سے لگتا ہے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان کے پاس پورے کپڑے بھی نہیں، اس میں یتیم بھی ہے، بیوہ بھی ہے، لاچار بھی ہے، مجبور بھی ہے، مسکین بھی ہے، کچھ تو کرو. ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول اپنے پاس کچھ نہیں ہے، تو جاؤ قرض لے کر آؤ. قرض لینا بھی سنت ہے اور ادا کرنا تو فرض ہے. لینا سنت ہے، ادا کرنا فرض ہے. تو ہمارے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا. اب حضرت ابو ہریرہ مارکیٹ میں جا رہے ہیں، یوں مدینے کی مارکیٹ میں جا رہے ہیں، بھائی کون ہے، کس سے قرض لوں. اتنے میں اچانک ایک عالم سامنے آئے جو یہودی عالم تھے، جن کا نام زید، بولو ان کا نام زید. وہ آئے اور یہودی ہے، اور عالم ابو ہریرہ کو معلوم ہے کہ یہ عالم ہے، یہودی آئے. کہا ابو ہریرہ کس فکر میں ہو؟ کہا وہ ہمارے نبی کے پاس کچھ یتیم، مسکین، بیوہ، لاچار، مجبور آئے ہیں اور پیسہ نہیں ہے، کچھ کھلانا پلانا ہے. تو زید نے کہا میں یہودی ہوں، عالم ہوں، میرا لے کے جا، پیسہ لے کے جا. تو ابو ہریرہ نے پیسہ لیا. بولو پیسہ، یہ کون سا پیسہ ہے؟ قرض، دیوا بولتے ہیں نا، دیوا. ہاں، قرض لیا. اور وہ زمانے میں لکھواتے تھے، یہ لکھوانا بہت ضروری ہے، لکھواتے تھے. یہ لکھوایا 1 مہینے کے بعد یہ پیسہ آپ کو پہنچا دیا جائے گا. قرآن کریم نے بھی فرمایا لکھاؤ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاكتبوا وليكتب بینکم کاتب بالعدل. اب جتنا بھی لیا ہوگا حضرت ابو ہریرہ نے پورا لکھوا لیا. کتنے مہینے کے بعد چکائیں گے؟ 1 مہینے کا. اب چلو ہو گیا، وہ پیسے آ گئے، غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کو مل گیا، سب چلے گئے. 27 دن گزر گئے. کتنے دن گزر گئے؟ 27 دن گزر گئے. اتفاق سے ہمارے نبی اسی بازار سے جا رہے ہیں، اور ہمارے نبی بھی ہے اور حضرت عمر بھی ہے. بولو ہمارے نبی بھی ہے، ابو ہریرہ بھی نہیں ہے، ہمارے نبی ہے اور حضرت عمر ہے. وہی بازار سے گزر رہے ہیں تو وہ آیا. کون؟ وہ عالم یہودی. کیا نام؟ آیا. 27 دن ہوئے تھے. آ کر ہمارے نبی کو اتنا زور سے یوں کپڑا پکڑا اور یوں کھینچا، پھر یوں کیا، پھر یوں کھینچا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. 3-4 مرتبہ ہمارے نبی کو کھینچا اور کہا ہاں قرضہ منگوا لیتے ہو؟ وہ آئے تھے ابو ہریرہ، اتنا پیسہ لے کر گئے، دینے کا نام نہیں لیتے. اور پھر وہ جملہ کہا جو کہنا بھی مشکل ہے. کیا کہا معلوم؟ محمد تم اکیلے نہیں، تمہارا پورا خاندان ہی ایسا ہے، تمہارے باپ دادا پردادا، تمہارا اوپر سے جو سلسلہ چلا ہے نا، سب ایسے ہی ہے کہ بس لاؤ 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 لاؤ، اور وقت آوے تو قرضہ چکانے کا نہیں. بس یہ جملہ کہا اور ہمارے نبی کو دھکا دیا. بازو میں کون تھے؟ تلوار نکالی اور کہا اللہ کے رسول حکم دو، اڑا دو اس کو، یہاں پہ ختم کر دو اس کو. بس اتنا کہا. ہمارے نبی سے بڑھ کر رحم والا کون؟ کہا محلن یا عمر. کہا عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنا حق مانگ رہے. آپ کا کام تو عمر ہے، دونوں کو سمجھاؤ. ان کو یہ سمجھاؤ کہ 27 دن ہوئے ہیں، ابھی 3 دن، اور مجھے سمجھاؤ. ہاں عمر میں نبی ہوں، لیکن مجھے سمجھاؤ کہ میں ان کا حق ادا کر دوں. جب 3 دن ہوئے تو میں ان کا حق ادا کر دوں، اور ان کو سمجھاؤ کہ 3 دن باقی ہے. تلوار نکالنا مارنا یہ کون سا اسلام ہے؟ دونوں طرف سمجھانے سمجھنے کی بات ہے کہ بھائی مجھے سمجھاؤ کہ بھائی جب 3 دن ہوئے تو ان کا حق ادا کر دینا، اور ان کو سمجھاؤ کہ بھائی 3 دن باقی، ابھی سے یہ سب دھمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہمارے نبی کو اچانک یاد ہے. ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو بحرین سے ہمارے یہاں بہت سارا مال آیا ہے، اس میں بہت ساری کھجوریں آئی ہے اور بہت سارا دینار اور درہم ہے. عمر جاؤ اور وہ سب لے کر آؤ اور لا کر ان کا قرض ابھی چکا دو، چکا دو. تو حضرت عمر کا دل چاہتا ہوگا، وہ تو غصے میں بگڑے ہوئے تھے، لیکن ہمارے نبی کا حکم تھا. گئے اور جتنا قرض دینا تھا برابر حساب کتاب کر کے حضرت عمر نے وہیں پہ ان کو دے دیا اور کہا دیکھ بھائی معاملہ ختم، جتنا لیا تھا دے دیا. بات تھی 30 دن کی اور دیا کتنے دن میں؟ ہاں. پھر حضرت عمر نے کہا چلو جاؤ اب یہاں. وہ تو زید کھڑے ہیں، بولو زید کھڑے. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ عمر تھوڑا اپنی طرف سے بھی دے دو نا. عمر تھوڑا
تمہارے پاس بھی تو رکھا ہے نا. ہمارے نبی کو معلوم تھا عمر تمہارا وہ مال جو رکھا ہے, ہاں دے دو. عمر نے کہا اس کو جو آپ کو گالی دے, آپ کو دھکا دے, آپ کے باپ دادا پر کیچڑ اچھالے. نبی نے کہا دے دو نا, تم نے ڈانٹا ہے, اس کا دل ٹوٹا ہے, دے دو. حضرت عمر گئے, دل تو نہیں چاہتا تھا لیکن حکم کس کا تھا, گئے لائے اور لا کر دے دیا. جب دے دیا نا اور کہا, حضرت عمر نے کہا اب جاؤ, تو قریب آئے اور کہا ایک بات کہوں. کون؟ زید جو عالم تھے یہودی تھے. کہا ایک بات کہوں, مجھے تورات زبانی یاد ہے. کہا مجھے تورات, اس میں جتنے آخری نبی کی صفتیں ہیں, آخری نبی کے جتنے اخلاق ہیں, میں نے ہر خلق کو میرے محمد میں پایا ہے. ایک باقی رہ گیا تھا کہ ان کے ساتھ ظلم کرو گے تو بھی یہ معاف کریں گے, ظلم کرو گے تو ہدیہ دیں گے, ظلم کرو گے تو آپ کو گلے لگائیں گے. وہ بھی آج میں نے دیکھ لیا, اس لیے وہ قریب آئے اور قریب آ کر کہا عمر اور میرے نبی میں راضی ہو گیا. کیا ہو گیا؟ میں ابھی سننا, میں راضی. آواز نہیں آ رہی, بولو میں. تو حضرت عمر تو وہاں کھڑے تھے. ہمارے نے کہا کس بات پر آپ راضی ہو گئے؟ فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. میں راضی ہو گیا آج سے اللہ میرا رب. بولو آج سے اللہ میرا رب ہے, اسلام میرا مذہب ہے اور پیارے نبی میرے رسول ہے. اسلام قبول کر لیا. حضرت عمر اس میں خوش ہوئے, وہ گلے لگائے. اور حضرت عمر کہتے جب بھی زید کو دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا ہو سکتا تیری وجہ سے اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے گا.